محترم ناظرین، اسلامی تاریخ کی ایک بہت مشہور شخصیت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ ان کا نام محمد تھا اور ان کا لقب جلال الدین عرف مولانا روم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھے۔ جواہر مضیہ میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: محمد ابن محمد ابن محمد ابن حسین ابن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت کی روح سے حسین بلخی مولانا کے پردادا ہوتے ہیں، لیکن سپہ سالار نے ان کو دادا لکھا ہے اور یہی صحیح ہے۔ حسین بہت بڑے صوفی اور صاحب حال تھے۔ سلاطین وقت اس قدر ان کی عزت کرتے تھے کہ محمد خوارزم شاہ نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی تھی۔ بہاؤالدین اسی کے بطن سے پیدا ہوئے، اس لحاظ سے سلطان محمد خوارزم شاہ بہاؤالدین کا ماموں اور مولانا کا نانا تھا۔ مولانا کے والد کا لقب بہاؤالدین اور بلخ وطن تھا۔ علم و فضل میں یکتائے روزگار گنے جاتے تھے۔ خراسان کے تمام دور دراز مقامات سے انہی کے ہاں فتوے آتے تھے۔ بیت المال سے کچھ روزینہ مقرر تھا، اسی پر گزر اوقات تھی۔ وقف کی آمدنی سے مطلقاً متمتع نہیں ہوتے تھے۔ معمول تھا کہ صبح سے دوپہر تک علوم درسیہ کا درس دیتے، ظہر کے بعد حقائق اور اسرار بیان کرتی۔ پیر اور جمعہ کا دن واعظ کے لیے خاص تھا۔ یہ خوارزم شاہیوں کی حکومت کا دور تھا اور محمد خوارزم شاہ جو اس سلسلے کا گل سرسبد تھا، مسند آرا تھا، وہ بہاؤالدین کے حلقہ بغوشوں میں تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اسی زمانے میں امام فخر الدین رازی بھی تھے اور خوارزم شاہ کو ان سے بھی خاص عقیدت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب محمد خوارزم شاہ بہاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوتا تو امام صاحب بھی ہم رکاب ہوتے۔ بہاؤالدین اثناء وعظ میں فلسفہ یونانی اور فلسفہ دانوں کی نہایت مذمت کرتے اور فرماتے کہ جن لوگوں نے کتب آسمانی کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور فلسفیوں کی تقویم کہن پر جان دیتے ہیں، نجات کی کیا امید کر سکتے ہیں۔ امام صاحب کے ناگوار گزرتا، لیکن خوارزم شاہ کے لحاظ سے کچھ نہ کہہ سکتے۔ ایک دن خوارزم شاہ مولانا بہاؤالدین کے پاس گیا تو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا مجمع تھا۔ شخصی سلطنتوں میں جو لوگ مرجع عام ہوتے ہیں، سلاطین وقت کو ہمیشہ ان کی طرف سے بے اطمینانی رہتی ہے۔ مامون الرشید نے اسی بنا پر حضرت علی رضا کو عیدگاہ جانے سے روک دیا تھا۔ جہانگیر نے اسی بنا پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا تھا۔ بہرحال خوارزم شاہ نے حد سے زیادہ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر امام رازی سے کہا کہ کس غضب کا مجمع ہے۔ امام صاحب اس قسم کے موقع کے منتظر رہتے تھے۔ فرمایا کہ ہاں، اور اگر ابھی سے تدارک نہ ہوا تو پھر مشکل پڑے گا۔ خوارزم شاہ نے امام صاحب کے اشارے سے خزانہ شاہی اور قلعے کی کنجیاں بہاؤالدین کے پاس بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ اسباب سلطنت سے صرف یہ کنجیاں میرے پاس رہ گئی ہیں، وہ بھی حاضر ہیں۔ مولانا بہاؤالدین نے فرمایا کہ اچھا، جمعہ کو واعظ کہہ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جمعہ کے دن شہر سے نکلے، مریدان خاص میں سے 300 بزرگ ساتھ تھے۔ خوارزم شاہ کو خبر ہوئی تو بہت پچھتایا اور حاضر ہو کر بڑی منت سماجت کی، لیکن یہ اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ راہ میں جہاں گزر ہوتا تمام رؤساء و امراء زیارت کو آتے۔ 610 ہجری میں نیشاپور پہنچے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملنے کو آئے۔ اس وقت مولانا روم کی عمر 6 برس کی تھی، لیکن سعادت کا ستارہ پیشانی سے چمکتا تھا۔ خواجہ صاحب نے شیخ بہاؤالدین سے کہا کہ اس جوہر قابل سے غافل نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اپنی مثنوی اسرار نامہ مولانا کو عنایت کی۔ چونکہ مولانا کے حالات زندگی میں سلاطین روم کا ذکر جا بجا آئے گا اور سلاطین میں اکثروں کو مولانا سے خاص تعلق رہا ہے، اس لیے مختصر طور پر اس سلسلے کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ سلاطین روم کہلاتے تھے
وہ سلجوقیہ کی تیسری شاخ تھی جو ایشیائے کوچک پر قابض ہو گئی تھی، اور اس زمانے میں ایشیائے کوچک ہی کو روم کہتے تھے۔ یہ سلطنت 220 ہجری تک قائم رہی اور 14 حکمران ہوئے۔ اس سلسلے کا پہلا فرما روا قتلمش تھا، جو تغرل بک سلجوقی کا برادر امزاد تھا۔ قتلمش الپ ارسلان کے مقابلے میں باغی ہو کر 456 ہجری میں مارا گیا۔ مولانا اپنے والد کے ساتھ جب ان اطراف میں آئے تو اس وقت علاء الدین کیقباد تخت سلطنت پر متمکن تھا۔ وہ بڑی عزت و عظمت و جلال کا بادشاہ تھا اور اس کے حدود سلطنت بہت وسیع ہو گئے تھے۔ 634 ہجری میں مر گیا اور اس کا بیٹا غیاث الدین کیخسرو بادشاہ ہوا۔ اس کے زمانے میں 641 ہجری میں تاتاریوں نے بسرداری تا بجورم کا رخ کیا۔ غیاث الدین نے ان کو روکنا چاہا لیکن خود شکست کھائی اور مجبور ہو کر مطیع ہو گیا۔ 656 ہجری میں وفات پائی۔ اس نے 3 بچے چھوڑے: علاء الدین کیقباد، عز الدین کیکاؤس، رکن الدین قیلج ارسلان۔ علاء الدین کو خاص قونیہ کی حکومت ملی۔ 655 ہجری میں وہ ہلاکو خاں کے بھائی منجو خاں سے ملنے کے لیے قونیہ چلا اور اسی سفر میں مر گیا۔ منجو خاں نے بلاد روم کو اس کے 2 بھائیوں میں تقسیم کر دیا اور یہ دونوں بھائی منجو خاں کے خراج گزار ہوئے۔ عز الدین کیکاؤس خاص قونیہ کا بادشاہ تھا۔ اسی زمانے میں ہلاکو کے سپہ سالار بیگو نے قونیہ پر حملہ کیا۔ کیکاؤس بھاگ گیا۔ اہل شہر نے خطیب شہر کے ہاتھ پر بیکو سے بیعت کی۔ بیکو نے خطیب کی بہت عزت کی اور اس کی بیوی خطیب کے ہاتھ پر اسلام لائی۔ 659 ہجری میں کیکاؤس اور رکن الدین دونوں بھائی میں لڑائی ہوئی اور ہلاکو کی مدد سے رکن الدین نے فتح پائی، لیکن وہ خود بھی قتل کر دیا گیا۔ معین الدین پروانہ، جس کا ذکر اکثر مولانا کے حالات میں آئے گا، اسی رکن الدین کا حاجب اور دراصل سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ رکن الدین مولانا کا مرید خاص اور منہ بولا فرزند تھا۔ مولانا بہاؤالدین نیشاپور سے روانہ ہو کر بغداد پہنچے۔ یہاں مدتوں قیام رہا۔ روزانہ شہر کے تمام امراء و رؤساء اور علماء ملاقات کو آتے تھے اور ان سے معارف و حقائق سنتے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں بادشاہ روم کیقباد کی طرف سے سفارت کے طور پر کچھ لوگ بغداد میں آئے تھے۔ یہ لوگ مولانا بہاؤالدین کے حلقہ درس میں شریک ہو کر مولانا کے حلقہ بغوش ہو گئے۔ واپس جا کر علاء الدین سے تمام حالات بیان کیے۔ وہ غائبانہ مرید ہو گیا۔ شیخ بہاؤالدین بغداد سے حجاز اور حجاز سے شام ہوتے ہوئے زنجان میں آئے۔ زنجان سے آق شہر کا رخ کیا۔ یہاں ملک سعید فخر الدین نے نہایت خلوص سے مہمانداری کے لوازم ادا کیے۔ پورے سال بھر یہاں قیام رہا۔ زنجان سے لارندہ کا رخ کیا۔ یہاں 7 برس تک قیام رہا۔ اس وقت مولانا روم کی عمر 18 برس کی تھی۔ بہاؤالدین نے اسی سن میں ان کی شادی کر دی۔ مولانا کے فرزند رشید سلطان ولد 663 ہجری میں یہیں پیدا ہوئے۔ لارندہ سے شیخ بہاؤالدین کیقباد کی درخواست پر قونیہ کو روانہ ہوئے۔ کیقباد کو خبر ہوئی تو تمام ارکان دولت کے ساتھ پیشوائی کو نکلا اور بڑے تزگ و احتشام سے شہر میں لایا۔ شہر پناہ کے قریب پہنچ کر علاء الدین گھوڑے سے اتر پڑا اور پیادہ پاس ساتھ آیا۔ مولانا کو ایک عالی شان مکان میں اتارا اور ہر قسم کے ضروریات اور آرام کے سامان مہیا کیے۔ اکثر مولانا کے مکان پر آتا اور فیض صحبت اٹھاتا۔ شیخ بہاؤالدین نے جمعہ کے دن 18 ربیع الثانی سن 628 ہجری میں وفات پائی۔